ابتدائے تخلیق سے خاندان کے وجود اور اس کے نشو و نما کا مدار رشتہ نکاح پر ہے۔ نکاح کے ہی ذریعے رشتہ داریاں ظہور میں آتی ہے اور خاندان بنتا ہے۔ نکاح کا رشتہ تعلقات کو اس طرح مضبوط رکھتا ہے کہ ایک بار قائم ہو جانے کے بعد پھر قیامت تک نہیں ٹوٹتا۔ اسلام میں اس رشتے کی بہت اہمیت و فضیلت ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ایک مرد کسی کا باپ کسی کا بیٹا بنتا ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ایک مرد کسی کا دادا کسی کا پوتا ہوتا ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ایک مرد کسی کا نانا اور کسی کا نواسا ہوا کرتا ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ایک مرد کسی کا چاچا کسی کا ماموں ہوا کرتا ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ایک مرد کسی کا بھائی اور کسی کا بہنوئی ہوا کرتا ہے۔ اسی تعلق کے ذریعے سے ایک عورت کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی بنتی ہے۔ اسی تعلق کے ذریعے سے ایک عورت کسی کی دادی کسی کی نانی ہوا کرتی ہے۔ اسی تعلق کے ذریعے سے ایک عورت کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ گویا سارے تعلقات نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے ایک اجنبی اپنا اور ایک بیگانہ یگانہ بن جاتا ہے۔ انہی تعلقات پر آدمی بزرگوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت و ہمدردی و غمگساری، عفت و پاک بازی، شرم و حیا اور پاس و لحاظ اور الفت و محبت کرنا سیکھتا ہے۔ اگر نکاح کے رشتہ کا تقدس ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر جو معاشرہ بنے گا اس میں نہ ہمدردی ہوگی، نہ غمگساری ہوگی، نہ عفت و پاک بازی ہوگی، نہ شرم و حیا ہوگی، نہ پاس و لحاظ ہوگی اور نہ الفت و محبت ہوگی، بلکہ ان کی جگہ ظلم و زیادتی، بے شرمی اور بے حیائی جیسی مذموم صفات پیدا ہو جائے گی اور پاکیزہ والا صفات کا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکے گا جو اسلام کو مطلوب ہے۔ قرآن میں اس رشتہ نکاح کو اور رشتہ دارانہ تعلقات کو قائم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو۔ بے شک اللہ تمہارا حال دیکھتا ہے اور اس پر نظر رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیات کو خطبہ نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے تاکہ رشتہ نکاح کی غرض اور اس سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ذہن میں تازہ ہو جائے اور تعلقات کے رشتوں کو جوڑنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور قطع رحمی سے پرہیز کرنے کے اوصاف ایک مومن میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں جو انسان کو عطا فرمائی ہے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ دوسری جگہ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان سے تمہارے لڑکے اور پوتے بنائے، ایک جنس سے پیدا کر کے الفت و محبت دلوں میں ڈال دی جو اللہ کی نعمت ہے اور نکاح کی بنیاد ہے۔ بعض مذاہب روحانی ترقی کے لیے تجرد کی زندگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا ہے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند تر لوگ انبیاء و رسول ہے، مگر اللہ نے انہیں بھی یہ تعلق قائم رکھنے کی ہدایت دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی تم سے پہلے ہم نے بہت سے رسول اور نبی بھیجے جن کی بیویاں بھی تھی اور بچے بھی۔ پھر مسلمانوں کو یہ دعا سکھا دی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، دراصل نکاح آدمی کو رشد و صلاح، عصمت و عفت اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی جانب لے جاتا ہے۔ راہبانہ زندگی اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو شخص اس سے منہ موڑتا ہے اور میرے طریقے سے روگردانی کرتا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میاں بیوی کا تعلق جتنا پاکیزہ اور مضبوط ہوگا اتنا ہی پاکیزہ معاشرہ بنے گا، اتنا ہی پاکیزہ جو